کلام ہی نہیں ہے. تو بس عزیزان محترم بہت تیزی کے ساتھ چھٹے امام کا زمانہ ہے. درود پڑھے ایک مرتبہ تو عرض کرتا ہوں ذرا. بہت تیزی سے گزرنا ہے بات. چھٹے امام کا زمانہ. ایک ناصبی جو امام کے مقابلے میں بھی آیا اور دہریہ تھا، اپنے زمانے کا مشہور تھا، لیکن تھا بڑا فصیح و بلیغ. اس کی فصاحت و بلاغت سے عرب متاثر تھے. اس کا نام ابن ابی العوجا. ابن ابی العوجا. اس کو خیال آیا ایک مرتبہ اس نے اپنے انتہائی لائق شاگردوں میں سے 3 شاگرد منتخب کیے. ایک میٹنگ کی. علامہ مجلسی کتاب سے پڑھا ہوں آپ کے سامنے یہ واقعہ. میٹنگ کی اور یہ کہا کہ بھائی ہم اپنے کو فصیح بلیغ کہتے ہیں، ہم بہت فصاحت والے ہیں، بہت بلاغت والے ہیں، لیکن ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں. لوگوں نے اس کے شاگردوں کا کیوں استاد کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے آج تک قرآن کے چیلنج کے جواب میں تو کچھ کیا ہی نہیں. تو شاگردوں نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا ایسا کرتے ہیں قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. تم سب ایک حصہ لے لو اور 1 سال کا وقت رکھتے ہیں. اس 1 سال میں جتنا لکھ سکتے ہو اس کے جواب میں لکھو. جلدی سے بات عرض کر رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ. یہ بات طے ہو گئی، حصے تقسیم ہو گئے، قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. پریشان نہ ہوئیے گا بھئی، اختیار تو ہے نا. جب 7 میں تقسیم کیا تھا تب کس نے روک لیا تھا؟ 30 میں تقسیم کیا تو کس نے روک لیا؟ میری بات سمجھے نہیں آپ بھئی. 7 منزلیں ہیں قرآن کی، 7 منزلیں ہیں قرآن کی، 30 پارے ہیں. اب تک کہا جاتا ہے آپ کے بعد بھی جو قرآن چھپتے ہیں اس میں بھی لکھا ہوتا ہے 7 منزلوں والا قرآن ہے. ہر جگہ منزل لکھی، پہلی منزل، دوسری منزل. یہ آپ کو معلوم منزلیں کس کی ہیں؟ یہ ہیں قاری کے لیے. عجیب جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ قاری کے لیے ہے، قرآن کی منزل نہیں ہے. نہیں غور کیا آپ نے میرے جملے پہ؟ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی. یعنی یہ قاری کے لیے منزلیں ہیں، قرآن کی نہیں ہے. قرآن کی تو ایک ہی منزل تھی. نزل بہ الروح الامین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک. اے حبیب، ہم نے قرآن کو روح امین کے ذریعے تیرے قلب پہ اتارا ہے. آج کی حد تک ایک منزل ہیں قرآن کی منزلیں. آج کی حد تک ایک منزل. کل انشاءاللہ باقی منزلوں سے متعارف کراؤں گا، کیونکہ کل میرا موضوع ہوا کتاب. بہت توجہ کے ساتھ. طے ہوا 4 حصوں میں قرآن کو تقسیم کیا گیا. یہ سب چلے گئے، منتشر ہو گئے. سال بھر کے بعد پھر یکجا ہوئے، بیٹھے. اب سب خاموش. استاد خاموش سے شاگردوں کو دیکھ رہے ہیں، شاگرد خاموشی سے استاد کو دیکھ رہے ہیں. آخر شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے خاموشی کو توڑا اور استاد سے کہا کہ استاد کیا کیا ہے 1 سال کے اندر؟ استاد نے سر جھکا کے کہا کہ بس سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں کیا. کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں یہ ارادہ کر کے بیٹھا، بس سنیے گا توجہ کے ساتھ، جب میں ارادہ کر کے بیٹھا اور میں نے قرآن کو کھولا تو جو پہلی آیت نکلی وہ میں آپ کے لیے بتا دیتا ہوں. وہ تھی سورہ ہود کی 44 نمبر کی آیت، جس کے لیے عربی داں تمام متفق ہیں کہ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ فصیح اگر کوئی آیت ہے تو یہ آیت ہے. پورے قرآن میں. قرآن مجید خود فصاحت و بلاغت کی معراج پر ہے. یہ ذہن میں دیکھیے گا آپ. اور اس قرآن میں اس آیت کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو فصاحت و بلاغت کا معراج سے بھی کچھ اونچی بات کہی جاتی ہے. تو کہا جیسے ہی میں نے قرآن کھولا تو سب سے پہلے جو آیت نکلی، اس آیت کو پڑھتے ہی میرے جسم میں لرزہ آ گیا. اور آیت سنیے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ
وقضی الامر، بس ہم نے حکم دیا طوفان نوح کو ٹھہرانے کے لیے کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اپنے پانی کو نگل لے۔ آسمان کو حکم دیا اے آسمان پانی کو روک لے، پانی ختم ہوا، پانی ختم ہوا، اور کہا قضی الامر، اور معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ تو کہا کہ اتنے اختصار کے ساتھ اتنی بڑی داستان، اتنے اختصار کے ساتھ اتنی بڑی داستان، جیسے ہی میں نے آیت دیکھی میرے جسم میں لرزہ آ گیا کہ اس سے بڑھ کر فصیح و بلیغ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ دو لفظوں کی باتیں، زمین سے کہا نگل لے پانی کو، آسمان سے کہا روک لے، پانی ختم ہوا، معاملہ ختم، یعنی پورے طوفان نوح کے انجام کو بتا دیا۔ تو کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکا، ابھی یہ بات ہو رہی تھی آپس میں، استاد شاگردوں نے کہا ہم بھی کچھ نہیں کر سکے، یہ بات ہو رہی تھی، تو میرا چھٹا امام ادھر سے گزرا، میں آیت آپ کو نشان بتاتا ہوں، نشان گھر پہ جا کے دیکھیے گا، میں آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو۔ چھٹا امام گزرا اور سورہ بنی اسرائیل کی 88 نمبر کی آیت پڑھتے ہوئے گزرے، جس کے معنی یہ ہیں کہ حبیب کہہ دے ان سے کہ اگر تمام جن و انس مل کر یہ کوشش کریں کہ اس قرآن کا جواب لے آئیں تو جواب نہیں لا سکتے۔ اب جیسے ہی امام کی آواز سنی، ایک مرتبہ آپس میں کہا کہ انہیں کہاں سے معلوم ہو گیا؟ آج گھر پہ دیکھیے گا، میں وقت نہیں اس لیے بتانا چاہتا ہوں، کیا کہا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا ہمارا پلان، ہم نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ اور امام نے موقع کی آیت پڑھ دی، 88 نمبر سورہ بنی اسرائیل، جا کے دیکھیے گا۔ پتہ نہیں جانے محترم وقت ختم ہو رہا ہے، اب مجھے مولا کائنات کی شجاعت کی بات کرنا ہے، بس ایک واقعہ سن لیجئے، اور اس انداز کی شجاعت ہے کہ تاریخ سے آپ مثال نہیں لا سکیں گے۔ مل کے درود پڑھیں، آپ بذات عرض کرتا ہوں ذرا سا۔ اپنے مولا کا ذرا تعارف دیکھیے گا عزیزان محترم، بالکل منفرد انداز ہے۔ اب عزیزان محترم، خیبر کی فتح کے بعد، خیبر کی توجہ رکھیں ذرا، خیبر کی فتح کے بعد جب جناب صفیہ جو بہن تھی مذہب کی، جب یہ آئیں حضور کے پاس اور حضور کی عقد میں آئیں، تو حضور نے دیکھا کہ جناب صفیہ کی پیشانی پر یہاں زخم ہے، تازہ تازہ۔ عقد کے بعد توجہ رکھیں ذرا صاحب، زخم ہے ذرا۔ مولا کی شجاعت کی بات کر رہا ہوں، تمام حضرات توجہ رکھیں، ایک منفرد انداز ہے شجاعت کا، معجزہ ہو تو ایسا ہو۔ جناب صفیہ آئیں، حضور کے ساتھ عقد ہوا، کیونکہ حضور نے کہا کہ محترم ہیں، خیبر کے جو سردار ہے اس کی بہن ہے، لہذا اس کو اختیار ہے۔ انہوں نے اختیار میں حضور کو خواہش کو ظاہر کیا کہ میں چاہتی ہوں، نکاح ہو گیا، عقد ہو گیا، حضور کے عقد میں آئیں۔ حضور نے دیکھا کہ پیشانی پہ نشان ہے، تازہ زخم ہے۔ حضور نے پوچھا صفیہ یہ زخم کیسا ہے؟ کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا جہاں خیبر کا واقعہ ہو تفصیل سے، یہ کوئی نہیں، ہماری تاریخ کس تاریخ میں دیکھیے گا۔ کہا یہ زخم کیسا ہے؟ کہا اللہ کے رسول عجیب صورت ہے۔ کہا بیان تو کرو کیا بات ہے؟ کہا جس وقت علی نے در خیبر کو ہلایا، تو جب علی در خیبر کو ہلا رہے تھے تو خیبر کی بنیادیں ہل رہی تھیں، پورا خیبر ہل رہا تھا، اور اتنا شدت سے ہل رہا تھا کہ میں تخت پہ بیٹھی تھی، میرا تخت بھی ہلنے لگا، اور اس کے نتیجے میں میں تخت سے گری تو تخت کا کونا میرے پیشانی پہ لگ گیا۔ پھر سنیے آپ ذرا سا بات، سنیں نہیں آپ؟ جب علی نے خیبر کے در کو اکھاڑنے کے لیے ہلایا، تو جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب ہلایا خیبر کے در کو نکالنے کے لیے، تو اس کے ہلانے سے پورا خیبر کا قلعہ ہلنے لگا۔ میں تخت پر تھی اندر بیٹھی ہوئی، میرا تخت بھی ہلا، میں گری، اور اس کے نتیجے میں اس تخت کا کونا میری پیشانی پہ لگا، تخت زخمی ہو گیا۔
اب یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اور اب یہی علی ہے، دوش رسالت پر ہے، کعبے کی چھت پر رکھے ہوئے بت کو ہلا رہا ہے۔ پہچانی علی کو، کعبے کی چھت پر رکھے ہوئے بت کو دوش رسالت پر سوار ہو کر ہلا رہا ہے تاکہ اسے توڑ کے گرا دے۔ کعبے کا بت ٹوٹ کر گرا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ بت تو ٹوٹ کر گر گیا لیکن کعبے کی ایک اینٹ نہیں ہلی۔ ذرا سمجھیے اس بات کو، پہچانیے، یہ ہے شجاعت کہ کعبے کی ایک اینٹ نہیں ہلی۔ تاریخ ہے، کسی تاریخ کو دیکھ لیجئے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے عمل پر حیرت ہو جائے، ہے نا حیرت کی بات؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، کعبے کی ایک اینٹ نہیں ہلی۔ کیوں نہیں ہلی؟ عمل ایک ہے، طریقہ ایک ہے، شخصیت ایک ہے، طاقت و قوت ایک ہے۔ جو شخصیت وہاں وہ یہاں بھی، لیکن یہ اب شجاعت کی بات تھی کہ جانتے تھے کہ جب خیبر کے در کو ہلایا تو جانتے تھے کہ خیبر کفر کا قلعہ ہے، حصار کفر ہے، بنیادیں ہلانا ہے۔ جب کعبے کی منزل آئی کہا خانہ خدا ہے۔ جی علی خدا کا بھی اسماء میں نام ہے۔ جی اب دیکھ، یعنی شجاعت تو ہوتی ہے لیکن استعمال کہاں کیا جائے، اسے شجاعت کہتے ہیں۔ کیسا استعمال ہو اسے شجاعت کہتے ہیں۔ بہرحال بھائی صاحب نے ایک متوجہ کیا، مجھے اس پہ نہیں جانا ہے، بلکہ علامہ مجلسی نے، میں آخری بات کہہ رہا ہوں آپ سے، علامہ مجلسی نے شب بعثت یعنی 18 ذی الحجہ کی شب کے لیے، جو حضرات شوقین ہیں ان کے لیے عرض کرتا ہوں، 18 ذی الحجہ کی شب کی جو زیارت ہے امام کی، بعثت کے 18 ذی الحجہ ہے نا، عید غدیر، اس کی شب کے لیے ایک زیارت تجویز کی ہے۔ اس زیارت میں ایک ٹکڑا ہے کہ پالنے والے رحمت نازل کر، بہت تفصیل ہے اس کی، رحمت نازل کر اس پر، اور اس کے بعد ٹکڑا لگایا ہے کہ الذی جعلتہ سیف النبوہ و موجز الرسالہ، رحمت نازل کر اس پر کہ جس کو تو نے نبوت کی تلوار اور رسالت کا معجزہ قرار دیا ہے۔ بدرود اور ایک مرتبہ۔ بس عزیزان محترم، میرے حد سے 5 منٹ زیادہ ہو گئے، اس کے لیے آپ سے معافی۔ بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن اب کیا کیا جائے، بات کو سمیٹنا میں نے یہاں سمیٹ دیا۔ علامہ مجلسی کی جو حضرات دیکھنا چاہیں زیارت دیکھیے گا، بہت لطیف جملہ لکھ دیا ہے، اس پر نازل کر جو سیف نبوہ ہے، نبوت کی تلوار ہے، یعنی سیف اللہ تو پہلے تھے، اور رسالت کا معجزہ ہے۔ بس عزیزان محترم، اب ہم آج اس منزل پر آ گئے، کل انشاءاللہ کتاب پہ گفتگو ہوگی، کتاب کے لیے بھی ایک بالکل نیا تصور آپ کو دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے توجہ سے اس کو کل سماعت کیجیے گا۔ عزیزان محترم، اس وقت ہم علی کی، مولا کائنات کی بات کر رہے تھے، اور مجھے مصائب کے لیے کوئی زحمت نہیں ہے، اتنی زحمت نہیں ہے کہ جب علی کی بات کو میں نے معراج کمال تک پہنچا کر ختم کیا اور فکر متوجہ ہوئی مصائب کی طرف، تو میرے سامنے ایک اور علی آ گیا، ایک اور علی آ گیا ہے۔ لیکن اس علی سے مختلف ہے۔ جو علی سامنے آیا ہے وہ سلسلہ امامت کا دوسرا علی ہے، لیکن کس عالم میں ہے بتاؤں آپ کو؟ کس عالم میں ہے بتاؤں آپ کو؟ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے،
مخدرات عصمت و طہارت کی ساربانی ہے. اللہ. اور عزیزان محترم، اہل حرم کا قافلہ اسارائے آل محمد کا قافلہ کوفے کے بازاروں سے گزرنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو چکا. منظر یہ ہے کہ سامنے دارالامانہ میں تخت پر ابن زیاد ہے، اس کے چاروں طرف وزراء، امراء، رؤساء، اور سامنے زمانے کا امام سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے. اور امام کے پیچھے مخدرات عصمت و طہارت اپنے سر کے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے، بچے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے، بچیاں. ایک مرتبہ ابن زیاد نے شمر سے پوچھا، اشارہ کیا مولا کی طرف، امام وقت کی طرف. شمر سے پوچھا، من ھذا، یہ کون ہے؟ شمر نے کہا، یہ علی ابن الحسین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور عزیزان محترم، بڑی سخت منزل ہے، بڑی سخت منزل ہے. کہا علی ابن الحسین. ابن زیاد نے کہا، قد قتل اللہ علی ابن الحسین، علی ابن الحسین کو تو اللہ نے قتل کر دیا. میرے مولا نے سر جھکا کے کہا، سر جھکا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا، پورے دربار میں سر جھکا ہوا ہے. مولا نے سر جھکائے ہوئے کہا کہ وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا، تیرے لشکر نے اسے شہید کر دیا. تو کہا نہیں، اللہ نے قتل کیا. تو مولا نے آیت پڑھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب موت آتی ہے کسی کے لیے تو اللہ ہے جو اس نفس کو موت دیتا ہے. کہا کہ نہیں، اس اعتبار سے موت اللہ کی طرف سے تھی، لیکن قتل تیرے لوگوں نے کیا. بس جیسے یہ سنا تو ایک مرتبہ اس گستاخ نے میرے مولا سے کہا، لکا جرأتن علی جوابی، تمہاری اتنی ہمت ہے کہ میرا جواب دے رہا ہو. اللہ اکبر. بس یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیا، جلاد کو حکم دیا کہ لے جاؤ اس جوان کو دارالامانہ سے باہر اور لے جا کے قتل کر دو. بس اب ایک مرتبہ جرأت ہاشمی، مولا نے کہا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے. مولا تو یہ کہہ گئے، لیکن کسی بی بی کی ایک مرتبہ آواز آئی، اے ابن زیاد، کیا اتنے لوگوں کا خون بہا کر بھی تجھے تسلی نہیں ہوئی؟ سن لے، جب تک میں موجود ہوں میرے فرزند کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے. جب تک میں موجود ہوں پہلے مجھے قتل کر دے، پہلے مجھے قتل کر دے، اس کے بعد میرے فرزند کو قتل کرنا. لوگوں نے عمر ابن زیاد سے کہا کہ تم نے دیکھا؟ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اس کی پھوپھی، اس کی پھوپھی ہے. ابن زیاد نے اپنا حکم واپس لیا.
بس عزیزان محترم، مجھے ایک جملہ اب آخری میں کہنا ہے۔ جب میرا مولا رہا ہو کے مدینے پہنچ گیا اور کوفے کا رہنے والا منہال ایک مرتبہ زیارت کے لیے آیا مولا کے پاس، جب دروازے پر پہنچا مدینے میں تو ایک مرتبہ دق الباب کیا، خادم باہر نکلا، کہا میں منہال ہوں، کوفے سے آیا ہوں، مولا کی خدمت میں زیارت کا شرف چاہتا ہوں۔ خادم نے کہا تجھے معلوم ہے واقعہ کربلا کے بعد امام کا طریقہ کیا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آنے والا تعزیت کرتا ہے کربلا والوں کی، پہلے تعزیت کرتا ہے، اس کے بعد مسائل، اس کے بعد مولا سے خواہش کرتا ہے کچھ مسائل بیان کرنے کی، پھر اپنے سوال کرتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں شکر کرتا۔ داخل ہوا، اجازت سے داخل ہوا، بہت جلدی داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد امام کی خدمت میں پہنچا، تعزیت تھی کربلا والوں کی، امام سے مصائب سنے، کچھ گریہ کیا۔ امام نے مصائب کے دوران ایک مرتبہ کہا، جب اس نے پوچھا کہ مولا یہ جو مصائب آپ بیان کر رہے ہیں سب سے زیادہ کہاں پڑے ہیں؟ کہا شام۔ سنا اس نے، بس عزیزان میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، سنا اس نے ایک مرتبہ دست بستہ عرض کی، جب سارے مسائل پوچھ چکا، کہا فرزند رسول ایک سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ کہا ہاں پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا فرزند رسول میں دربار میں موجود نہیں تھا، میں نے سنا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں خاندان بنی ہاشم کی دو شخصیتیں آئی تھیں، مسلم بھی آئے تھے اور آپ بھی آئے تھے اسی دربار میں، لیکن فرزند رسول لوگ بتاتے ہیں کہ جب مسلم آئے تھے تو شیروں کی طرح آئے تھے، شجاعت ٹپک رہی تھی خاندان بنی ہاشم کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی ابن زیاد سے۔ اور مولا لوگوں نے بتایا کہ جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ کی نظریں جھکی ہوئی تھی، چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ ارے سننا تھا ایک مرتبہ کا منہال، تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے یہ بتا دے جب میرا چچا مسلم آیا تھا کیا اس کے ساتھ پھوپھیاں سر پہ رہنا تھی، ماں سر پہ رہنا تھی، اس کی بہنیں سر پہ رہنا تھی؟ الا لعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات گرامی، آج چونکہ شب جمعہ ہے تو میں پہلے آپ سے دو درخواستیں کروں گا۔ پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اب آخر 3 مرتبہ درود، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہمارے برادران عزیز حسین ساجوانی صاحب اور فواز ساجوانی صاحب کے مرحومین و مرحومات مومنین جو ہیں ان کے اثار ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ اور اسی طرح سے ایک مرتبہ اور آپ سے گزارش تمام مومنین و مومنات مرحومین کے لیے، اس میں آپ اپنے مرحومین کو شامل کیجئے۔ اس عزا خانے کے جو منتظمین سابق رہے ہیں، یہاں جو مجالس میں شریک ہوتے رہے ہیں، اور شہدائے ملت جتنے بھی ہیں ان سب کو شامل کر کے اثار ثواب کے لیے پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ پڑھ دیجئے۔ الہی و سیدی و مولایا، پالنے والے واسطہ محمد و علی محمد کا ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اسی شب محترم کا واسطہ، اس صف عزا کا واسطہ، جس کے لیے صف عزا بچھائی گئی ہے اس کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جو صاحبان روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت و ترقی عطا فرما۔ ان کے وسائل رزق میں اضافہ فرما۔ ان کی روزی کو ان کے لیے بابرکت قرار دے۔ پالنے والے ہمیں ثبات قدم عطا فرما اسوہ محمد و آل محمد پر۔
پالنے والے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم امور خیر انجام دیں، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو معصومین کا جوار عطا فرما۔ پالنے والے مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے مومنین اکرام دنیا کے جس مقام پر بھی ہیں، ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین، ہمارے ذاکرین، ان سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں بھی مومنین ہیں، ان سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا فرما، حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ ہم وہی امور انجام دیں کہ جو امور خیر جب ہمارے امام کے حضور میں پیش کیے جائیں تو وہ ہمارے امام کے لیے مسرت اور خوشی کا سبب ہو۔ پالنے والے ہم سے کبھی کوئی ایسا امر سرزد نہ ہو کہ جب ہمارے امام کے حضور میں پیش کیا جائے تو امام اس کو دیکھنے کے بعد صدمہ محسوس کریں۔ پالنے والے تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں، اور ہمیں اپنے امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین